اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ سے اس چینل پر سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سوانح پر پروگرام پیش کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ کی ذات بابرکات دنیا احمدیت میں مشہور و معروف ہے۔ جماعت احمدیہ کے افراد کے لیے آپ کی سیرت و سوانح کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کی سیرت و سوانح کا جاننا کئی ایک روحانی فوائد پر مشتمل ہے۔ آپ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے وہ عظیم شان بیٹے تھے جن کو پسر موعود و مسلم موعود کا نام بھی دیا گیا ہے۔ 1885 کا واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، جن کا دعویٰ اس وقت مجدد وقت ہونے کا تھا، اللہ تعالیٰ سے اپنی متضرعانہ دعاؤں میں ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت کے لیے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے اور حقانیت قرآن مجید کے لیے اور اسلام کی عظمت و شوکت کے اظہار کے لیے ایک نشان مانگ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اعجازی صفات کے حامل ایک عظیم شان بیٹے کے عطا کیے جانے کا نشان مانگ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو الہام میں بتایا گیا کہ تمہاری عقدہ کشائی ہوشیار پور میں ہوگی۔ اس الہام کی روشنی میں آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے گھر والوں اور ماحول سے کٹ کر ہوشیار پور میں جا کر چند ایام خصوصی دعاؤں میں گزاریں۔ آپ علیہ السلام نے شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیار پور کو خط لکھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے لیے کسی ایسے مکان کا انتظام کر دیں جو شہر سے الگ تھلگ ہو اور اس میں بالا خانہ بھی ہو۔ لہذا 22 جنوری 1886 کو آپ علیہ السلام اپنے 3 خدام کے ہمراہ ہوشیار پور تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ان 3 خدام کے ذمہ الگ الگ کام لگا دیا، مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، کھانا پکانا اور مہمان نوازی وغیرہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ان 3 خدام سے فرمایا کہ آپ چند ایام خصوصی عبادات اور دعاؤں میں گزاریں گے، اس لیے ان ایام میں آپ علیہ السلام سے بات کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کوئی ضروری بات ہو تو لکھ کر دے دی جائے۔ آپ علیہ السلام نے یہ ہدایت بھی دی کہ آپ کا کھانا اوپر بالا خانہ میں پہنچا دیا جائے، مگر آپ علیہ السلام کے کھانا کھانے تک انتظار نہ کیا جائے، خالی برتن پھر دوسرے وقت لے جایا کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ان دنوں کی دعاؤں کو بپایا قبولیت جگہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک رفیع الشان بیٹے کی خوشخبری دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی کئی ایک اعجازی صفات اور محیر العقول کارناموں سے بھی آپ علیہ السلام کو الہام آگاہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس الہامی پیشگوئی کو اپنے قلم سے برائے اشتہار 20 فروری 1886 کو لکھا۔ اس لیے یہ پیشگوئی 20 فروری کے نام سے بھی مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ اشتہار اخبار ریاض ہند امرتسر 1 مارچ 1886 کی اشاعت میں بطور ضمیمہ شائع ہوا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ 20 فروری 1886 کی اس الہامی پیشگوئی کی عبارت 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس وقت اس پیشگوئی کی الہامی عبارت کو پیش نہیں کیا جا رہا، بالاختصار پسر موعود کی چند ایک الہامی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مثلاً کہا گیا یہ کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد
آپ علیہ السلام نے اشتہار 22 مارچ 1886 میں لکھا کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے 12 جنوری 1889 کو ایک اور اشتہار شائع کیا اور اس میں لکھا، آج 12 جنوری 1889 میں اس عاجز کے گھر میں بفضل اللہ تعالی ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، جس کا نام بالفعل ماتحال کے طور پر بشیر اور محمود رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب سراج منیر میں لکھا کہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور 9 سال میں ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پسر موعود کی الہامی طور پر 52 امتیازی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی عمر کے 24ویں سال میں جماعت احمدیہ کے خلیفۃ المسیح ثانی کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب جلیلہ پر 52 سال تک خدمات دینیہ کا موقع عطا فرمایا۔ آپ ایک عظیم روحانی پیشوا اور تاریخ ساز قائد تھے۔ آپ کی سیرت و سوانے کا مطالعہ کرتے وقت معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ پسر موعود کی الہامی پیشگوئی میں بیان فرمودہ جملہ صفات کا آپ سے پورے طور پر ظہور ہوا۔ آپ نے نظام جماعت بالخصوص نظام خلافت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے بہت محنت کی۔ آپ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ادارہ صدر انجمن احمدیہ کو شاخ در شاخ کئی ایک ضمنی اور ماتحت اداروں میں وسعت دی۔ آپ نے کئی ایک نظارتوں اور وکالتوں کا قیام فرمایا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ کوئی نیا ادارہ یا کسی ادارہ کی کوئی نئی شاخ قائم کرتے تو اس کے مجاز افسر کی خود تعلیم و تربیت فرماتے۔ اس مقصد کے لیے آپ ادارہ کے مجاز افسر اور ماتحت کارکنان کی خاص نگرانی فرماتے اور حسب ضرورت ہدایات جاری فرماتے، اور اپنے خطبات اور تحریرات کے ذریعہ بھی ان ہدایات کا ذکر فرماتے تاکہ احباب جماعت کی بھی ساتھ کے ساتھ تعلیم و تربیت ہوتی چلی جائے۔ آپ نے نظام جماعت احمدیہ کو انتہائی مضبوط بنیادوں پر ایک ناقابل تسخیر قوت کے مقام پر فائز فرمایا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ نے جماعت کو 5 ذیلی تنظیموں میں تقسیم فرمایا۔ 5 ذیلی تنظیموں کے قیام سے جماعت کی تعلیم و تربیت کا ایسا محیر العقول اور موجز نما نظام کا ظہور ہوا کہ اس سے بہتر نظام کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ نے جماعت کی تعلیم و تربیت اور اشاعت دین کے لیے کئی ایک تحریکات کا اجرا فرمایا۔ ان تحریکات میں سے 2 تحریکات تحریک جدید اور وقف جدید زیادہ اہم اور مستقل نوعیت کی ہیں۔ آپ ایک مذہبی جماعت کے روحانی پیشوا تھے، مگر اقوام عالم کے حالات پر آپ کی گہری نظر تھی۔ آپ اپنے بابرکت عہد میں اقوام عالم کی حتی الوسع رہنمائی فرماتے رہے۔ آپ کی روحانی توجہ اور بصیرت سے قیام پاکستان ممکن ہوا۔ آپ کو توفیق ملی کہ آپ نے قرآن مجید کا بامحاورہ اردو ترجمہ پیش فرمایا، اور پھر اس ترجمہ کی مدد سے نظام جماعت کے تحت قرآن مجید کا انگلش ترجمہ بھی تیار کیا گیا۔ آپ کا قرآن مجید کا اردو بامحاورہ ترجمہ اردو جاننے والوں کے لیے اور نظام جماعت کے تحت شائع ہونے والا انگلش ترجمہ بما مختصر تشریح انگلش جاننے والوں کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ کو قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر بھی تفسیر کبیر کے نام سے لکھنے کی توفیق ملی۔ آپ کی یہ تفسیر ایک معجز نما تفسیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو کئی ایک علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست یعنی فرشتہ کے ذریعہ سکھائے گئے۔ آپ کی کتب کا مطالعہ کرتے وقت ایک انسان یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ روحانیت کے آسمان میں پرواز کر رہا ہے
اور یا پھر وہ علم و عرفان کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آئندہ کے پروگرام میں آپ کی سیرت و سوانے کو سلسلہ وار پیش کیا جا رہا ہوگا۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔